اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 50 ہے سورہ بقرہ کی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے پھاڑ دیا دریا کو تمہارے لیے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے نجات دی تم کو، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے ڈبویا، آلَ فِرْعَوْنَ، فرعون والوں کو، فرعون کی آل کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ تم دیکھ رہے تھے، یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، اور تم دیکھ رہے تھے، یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے۔ دیکھیے اس ایک آیت میں قرآن مجید نے جس طرف اشارہ کیا وہ پورا سفر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پکار پر جب یہ بنی اسرائیل رات کی تاریکی میں باہر نکلے ہیں تو پھر سارا جو اپنا علاقہ تھا، مصر کا علاقہ، وہ انہوں نے اپنا راستہ بھول گئے اور ساری رات سفر کیا، اور صبح اٹھ کے دیکھا اور دریا نیل سامنے تھا اور پیچھے شہر تھا اور راستہ ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اب جب صبح اٹھ کر فرعون کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے ہیں اور شہر خالی ہو گیا ہے، تو اس نے اپنے لشکر تیار کیے، اپنے گھوڑے دوڑائے اور اب سر پہ آ گیا۔ یقین جانیے کیا حال ہوگا اس وقت۔ پوری قوم نے جب فرعون کے لشکروں کو آتے ہوئے دیکھا اور بڑا یعنی گھوڑوں کے ساتھ اور اسلحے کے ساتھ لیس آیا، تو پھر اس وقت قوم کا اور برا حال ہوا کہ اوہو، یہ تو ساری رات ہم سفر کرتے رہے اور بھٹک گئے، اور اب ہمارا کیا بنے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو یہاں تک کہ انہوں نے تان سان بھی کی کہ ہم وہی اچھے تھے، ہمیں اسے مارنا تو نہیں تھا، ہمارے بچے ہی مار رہا تھا، کوئی بات نہیں، لیکن اب کیا ہوا، اب تو ہماری اپنی جانیں بھی گئی ہیں۔ جب یہ سین ہوتا ہے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، عصا ہے، تو اس کو دریا کے اوپر مارو۔ یقیناً ان کا دریا کے اوپر مارنا اور پانی کا رک جانا، پانی پہاڑ کی طرح رک گیا اور درمیان سے راستہ سارا خشک ہو گیا، اور بنی اسرائیل نے یہ دیکھا کہ راستہ خشک ہو گیا، پہاڑ اپنی جگہ پر، پانی جو ہے اپنی جگہ پر پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اب یہ جو سین تھا اس کو دیکھیے، یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پوری قوم کے ساتھ سامنے ایک اعتبار کھڑا کیا، اعتبار جمایا کہ یہ کوئی بہروپیہ نہیں تھے، یہ یقیناً مسیح ہیں اور یہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کا اب کہا مانو، انہوں نے تمہاری مشکل کو آسان کیا ہے، دیکھو۔ اور جب ان کا لشکر، بنی اسرائیل کا لشکر پار ہو گیا اور سامنے جا کھڑا ہوا تو فرعون کا لشکر جو تھا وہ درمیان میں آیا پانی کے، اور پھر وہ عصا مارا گیا اور پانی چل پڑا اور فرعون ڈوب گیا۔ یہ سین جو تھا یہ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ قرآن مجید نے کہا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس لیے بھی کہ ایک شخص یعنی پورا کا پورا لشکر ہے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ لشکر سارا ڈوب گیا، اور موسیٰ علیہ السلام پر اب ہم ایمان لے آئے کہ یقیناً یہ اگر ہم ان کی اسلام کی دعوت کو قبول کریں، مانیں اور ان کا کہا مانیں تو اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ یہ بھی بنی اسرائیل کو ایک اعتبار جمانا تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ان کے سامنے ڈبویا اور بنی اسرائیل کے سامنے ان کو کہا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ تمہارے ساتھ کیا حال ہوا ہے۔ تو اس کی تفسیر جو ہے مزید آگے چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔